نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا المصطفى صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ابھی آپ کے سامنے یہ حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی اسے دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے وہ باپ وہ والدین جن کی اولادیں قرآن کریم کو یاد کیا ہے، آج ان کا شمار حافظ قرآن میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ حافظ قرآن یہ دراصل اللہ رب العزت کے منتخب کردہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قرآن کریم کی حفاظت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ انتخاب کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ انتخاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پوری روح انسانیت سے انسانیت پر نظر ڈالتا ہے، جب اس انسانیت کے اندر کسی کے دل کو اچھا پاتا ہے اللہ رب العزت اس انسان کے بچوں کو اس انسان کو منتخب کرتا ہے تاکہ اس انسان کے دلوں میں اللہ رب العزت اپنا پاکیزہ کلام کو سما سکے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر جب رسولوں کا انتخاب کرتا ہے، جب نبیوں کا انتخاب کرتا ہے تو وہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا بہت ہی پسندیدہ انسان ہوتا ہے، بہت ہی محبوب انسان ہوتا ہے، جسے اللہ رب العزت اپنا محبوب اور اپنی پسند کا ذریعہ بناتا ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول اور نبی بنا کر دنیا میں مبعوث کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت جب کسی انسان کو علم قرآن عطا کرتا ہے، علم حدیث عطا کرتا ہے، تو اس انسان کے اندر اللہ رب العزت خشیت الہی بھر دیا جاتا ہے، ان کی دلیں اللہ رب العزت کے لیے نرم ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت سے اس انسان کا دل سرشار ہوتا ہے، تب جا کے اللہ رب العزت اس انسان کی زندگی میں علم قرآن اور علم حدیث عطا کرتا ہے۔ عالم دین کا ہونا، حافظ قرآن کا ہونا یہ اللہ رب العزت کا منتخب کردہ ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس انسان کو حافظ قرآن بنایا ہے اس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا، وہ عام انسانوں سے الگ ہے، اللہ رب العزت کا وہ پسندیدہ بندہ ہے۔ اگر اللہ اس کو پسند نہیں کرتا تو اللہ اس کے دلوں میں قرآن کو محفوظ نہیں کرتا۔ اسی لیے حافظ قرآن کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بہت ہی اچھے انداز میں قرآن میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ دراصل یہ حافظ قرآن اللہ رب العزت کی حفاظت کرنے والے نمائندے ہیں، اللہ رب العزت نے اسے اپنا نمائندہ بنایا ہے۔
حافظ قرآن کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن کل قیامت کے دن اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا جس کے بارے میں اللہ کا یہ اعلان ہو چکا ہوگا اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حافظ قرآن کی عظمت کو سمجھا جائے، حافظ قرآن کی قدر کی جائے۔ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی یہ توفیق عنایت کرے کہ ہماری اولاد بھی حافظ قرآن بنے۔ آج ہم حافظ قرآن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں یاد رکھو، جس نے ایک حافظ قرآن کو حقیر سمجھا، کل قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑ لیا جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی انسان عالم دین سے نفرت کرتا ہے، حافظ قرآن سے نفرت کرتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جب اس کی موت واقع ہو جائے، اسے قبر میں جب ڈال دیا جائے گا، اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کے فرشتے ان کا چہرہ مشرق سے ہٹا کر مغرب کی طرف کر دیں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم اپنی اولادوں کو دنیا کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھو جہاں دنیاوی تعلیم سے ہم آراستہ کرتے ہیں، وہی ہمارے لیے یہ ضروری اور لازم ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ اور پیراستہ کریں۔ آج دنیا کے اندر ارتداد کی لہریں چل رہی ہے۔ اگر اولاد کو آپ نے دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ کیا تو یاد رکھو مبادا وہ وقت نہ آ جائے کہ آپ کی اولاد دنیاوی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہو اور اس کے باوجود ارتداد کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دوسری آیت بھی تلاوت کی ہے۔ آج معاشرے کے اندر یہ بڑا سلگتا ہوا مسائل ہے۔ گاؤں گاؤں اس بیماری کے اندر گرفتار ہے، کوئی اس بیماری کو اوپر اپنی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی انسان اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کا اعلان قرآن میں کچھ کہتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو انسان اس کام سے نہیں رکے گا، اللہ اور ان کا رسول اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ سمجھیے، آج ہمارے معاشرے میں وہ بیماری کیا آ گئی ہے۔ ہر گاؤں کے اندر سودی لون، جس کو ہم کہتے ہیں لون، سود کا کاروبار چل رہا ہے۔ ہر گاؤں میں سموہ بنایا جاتا ہے، عورتیں اس کی ممبر ہوتی ہیں، اور مرد اپنی عورتوں کو اس وبا سے، اس بیماری سے بچانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وذروا ما بقی من الربا، سود کا کام کرنا بند کرو۔ وذروا ما بقی من الربا، سود کا کام بند کرو۔ یہ لون جو سموہ کے ذریعے سے چلتا ہے، ہماری مستورات اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف، اس کا ممبر صرف اور صرف عورت ہی ہو سکتی ہے، مرد نہیں ہو سکتا۔ سنجیدگی کے ساتھ غور کرے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اگر ضرورت پیسے کی ہے تو مرد کو بھی ہو سکتا ہے، عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے،
لیکن صرف عورت ہی اس کی ذمہ دار ہوگی، اس کی ممبر ہوگی، مرد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہیں سے محسوس ہوتا ہے کہ دال میں ضرور کچھ نہ کچھ کالا ہے۔ علماء لکھتے ہیں، ایک تنظیم ہے، نام نہیں لوں گا میں، اس کی یہ سازش ہے کہ مسلمان کی عورتوں کو اس وبا کے اندر پھنسایا جائے، اس جال میں پھنسایا جائے، اور ان کے ذریعے سے ان کی عورتوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی لڑکیوں کو ارتداد کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اب تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ چند سالوں کے اندر ہماری ایمان والی بہن اور بیٹیاں نہ جانے کتنے تعداد کے اندر ایمان سے پھر چکی ہیں۔ ایک لمبی تعداد ہے اس کی۔ آخر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی یہ لڑکیاں اور مسلمان جن کے والدین ہو، جہاں کا ماحول مسلمانی ہو، ایمان والا ہو، جو قرآن کی تعلیمات پڑھتی ہو، سنتی ہو، اس ماحول سے نکل کر ایک ایماندار لڑکیاں غیر ایماندار کے ساتھ کیسے جاتی ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ سود کو بند کرو۔ سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں منع کیا، اور جب ہم اپنے اعمالی زندگی میں آئیں گے، معاشرے کے اندر آئیں گے، سوسائٹی میں آئیں گے، جب ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم سود کا کاروبار کریں گے، ہم لون کا کاروبار کریں گے، ہم سود لیں گے، سود دیں گے، تو یاد رکھو اللہ کے حکم کو آپ نے توڑا ہے، اللہ آپ کی بھی حفاظت نہیں کرے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں ایمان ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کو چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اتنا ہی پر نہیں روکا ہے، اگلی آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ جو انسان سود کا کاروبار کرتا ہے، لون کا کاروبار کرتا ہے، سموہ کا ممبر بنتا ہے اور اس سے اپنا لین دین کرتا ہے، چند سکے کی خاطر اپنے ایمان کو فروخت کر رہا ہے، یاد رکھو جب تم قرآن کی بات کو نہیں مانو گے، قرآن کی بات کو نہیں مانو گی، اللہ کے فرمان کو نہیں مانو گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس کام سے نہیں رکو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور ان کا رسول تم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یاد رکھو جس سے اللہ اور ان کا رسول لڑائی کرنے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ان انسان کی خیر نہیں ہے، کوئی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ معاشرے کے اندر بڑے عمرہ قسم کے جو لوگ ہیں جسے دولت مند کہا جاتا ہے، میں ان سے بھی یہ عرض کروں گا کہ آج اگر ہمارے وہ غریب بھائی اور بہنیں جو لون کے اندر شامل ہوتی ہے یا سموہ کے ممبر بنتی ہے، یہ نوبت آئی کیوں؟ یہ نوبت آنے کی وجہ کیا بنی؟ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت آتی ہے انسان کو اسے قرض نہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جب تمہارے پاس کوئی قرض لینے کے لیے آئے تو اسے قرض حسنا دیا جائے۔ آج قرض نہیں دیا جاتا، نوبت یہ آئی وہ سود کے اندر پھنسی۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ ان عمرہ کی، ان صاحب دولت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی محتاج آپ کے در پر آتا ہے، آپ کے سامنے دست سوال پھیلاتا ہے، آپ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو پوری کریں۔ ضرورت پوری کرنے کے بعد اللہ کا
یہ فیصلہ ہے، اللہ آپ کی ضرورت کو پوری کرے گا، اللہ اس دن آپ کا معاملہ حل کرے گا جہاں ساری دنیا محتاج ہوگی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ آپ کی ضرورت کو پوری فرمائے گا۔ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیماری کو صدقہ کے ذریعے سے حل کیا کرو، اپنی بیماریوں کو صدقہ کے ذریعے حل کیا کرو۔ آج ہمارا معاشرہ، ہماری آبادی صدقہ بھی نہیں دے پاتی ہے۔ صدقہ واجبہ تو بڑی مشکل سے ادا ہوتا ہے، صدقہ نافلہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی قرض لینے کے لیے آیا، آپ نے اسے 5000 روپیہ بطور قرض دیا ہے جو آپ کو وہ لوٹائے گا۔ علماء فرماتے ہیں یہ 5000 قرض جس انسان نے دیا ہے، اس انسان کو یومیہ 5000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ رب العزت عنایت کرتا ہے۔ اگر وہ بندہ مومن کسی انسان سے 5000 قرض لیا ایک مہینے کے وعدے پر، غور سے سنیں گے، 5000 روپیہ قرض لیا ایک مہینے کے وعدے پر، تو فرماتے ہیں علماء کہ 5000 روپیہ کو 30 سے گنا کیا جائے، 5 دیا 15، گویا کہ ایک مہینے کے اندر قرض دینے والے کو 1.5 لاکھ ثواب عطا کیا جائے۔ لیکن وہ بندہ مومن ایک مہینے کے وعدے پر پیسہ لیا اور ایک مہینے میں اس نے ادا نہیں کیا، ایک مہینے میں ادا نہیں کیا۔ اب مہینہ پورنے کے بعد وہ صاحب معاملہ سے جا کر کہتا ہے کہ میرے بھائی، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا ایک مہینے کا، ایک مہینے میں پیسے کا انتظام نہیں ہو سکا ہے، کچھ مہلت دے دی جائے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس بندہ نے جس نے قرض دیا ہے، اگر اس بندے جس نے قرض لیا ہے اسے مہلت دے دی جائے تو جتنے دن اس نے مہلت دی ہے ہر دن 1.5 لاکھ ثواب کے ہر دن 1.5 لاکھ ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ میں 5000 کی مقدار بتا رہا ہوں، اب 10,000 لیں، 20,000 لیں، 50,000 لیں، اب اس کی مقدار کو گنا کرتے رہیں۔ اتنا بڑا معاملہ، اتنا بڑا ثواب آج ہمارا معاشرہ کسی کو قرض نہیں دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرض نہ ملنے کی بنیاد پر ہماری مستورات، ہماری ماں، ہماری بہنیں، یہ بری چیز ہے جو لوڈ اور سموہ کی ممبر ہونا اور یہ سود کا کاروبار، سود کا لینا اور دینا، اس کے اندر پھنستی چلی جاتی ہے اور ہم مسلمان اس کو بچانے کی فکر نہیں کرتے۔ ایک حصہ یہ ہے، دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہم لینے والے حضرات کی کمیابی ہے کہ ہم لینے والے حضرات بھی حضرات، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات بیٹھے رہے۔ انشاءاللہ جناب شاہد گوہر صاحب 4 بجے صبح تک انشاءاللہ وہ نعت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں پڑھیں گے۔ برائے مہربانی آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ تو میرے بھائیوں، اب وہ انسان جس نے قرض لیا ہے، ہمارے ان بھائیوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ بھائی بھی جو وقت متعینہ ہوتا ہے، جو وعدے کے مطابق آپ نے پیسہ لیا ہے، اس وعدے کے مطابق آپ پیسہ کو لوٹاتے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ دینے والے حضرات بھی بے بھروسہ ہو جاتے ہیں اور وہ پیسہ دینے سے انکار کر جاتے ہیں۔ اس لیے دونوں طرف کی غلطیاں ہیں، اس لیے دونوں آدمیوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت کے معاملے میں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے، اپنے آقا مدنی جناب رسول اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق معاملہ کرے۔ انشاءاللہ قرض دینے والے کے لیے بھی معاملہ آسان ہوگا اور لینے والے کے لیے بھی معاملہ آسان ہوگا، اور معاشرہ جو ہے یہ سود کے معاملے سے بچتے چلی جائے گی۔
ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا پیغام ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہمارا معاشرہ سموہ کے چکر میں، لون کے چکر میں بہت بری طریقے سے پھنسا ہوا ہے، ایسا پھنسا ہوا ہے کہ اب اس سے نکالنے کے لیے علماء بڑی جد و جہد کر رہے ہیں، بڑی جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کی اس بری بیماری سے حفاظت فرمائے، اور امت کے وہ افراد جو اس بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ آپ اس قرض کو ادا کر لیں اور توبہ کریں کہ ہم آئندہ پوری زندگی میں کبھی بھی یہ معاملہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔